لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد 10 شوال المکرم جشن ولادت اعلیٰ حضرت کے موقع پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی زندگی کے کچھ انسنے معاملات، کچھ انسنی باتیں، آپ کی زندگی کے کچھ رازدار پہلوؤں کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور علامہ اقبال، اس موضوع کا دوسرا پارٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پہلا پارٹ ناظرین کے حوالے ہو چکا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پہلے اس کو دیکھ لیں تاکہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ موضوع آپ کے ذہن میں مکمل ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور علامہ اقبال کئی معاملوں میں ان دونوں کی فکر، ان دونوں کے راستے بالکل ایک نظر آئے، یہاں تک کہ جب کئی لوگ دوسری طرف چل رہے تھے، یہ دونوں جس طرف چلے، منزل آنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ صحیح راستہ یہی چل رہے تھے۔ انگریزوں کے زمانے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حیات میں، پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت اور علامہ اقبال ایک ہی زمانے کے تھے، ایک ہی دور کے تھے دونوں۔ اس دور میں، ان دونوں شخصیات کے دور میں ایک بہت بڑا معاملہ اٹھا تھا ترک موالات کا۔ ترک موالات کا معاملہ یوں اٹھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے کچھ حامیوں نے یہ بات اٹھائی کہ جتنے تقسیم سے پہلے کے ہندوستان کی بات ہو رہی ہے، چونکہ وہ آزادی سے پہلے کی بات ہو رہی، جتنے بڑے بڑے کالج وغیرہ ہیں، چاہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، اسلامیہ کالج لاہور ہو، یا دیگر چھوٹے بڑے اسکول کالجز ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد، جن کو دنیا پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے، لیکن اس معاملے میں، کئی اور معاملے کے ساتھ، اس ترک موالات والے معاملے میں مولانا ابوالکلام آزاد ٹھیک ٹھاک ٹھوکر کھائے۔ اگر ان کا پورا چل جاتا تو تعلیمی زبوں حالی، تعلیمی خستہ حالی تو ابھی بھی ہے، لیکن اگر یہ اپنی ساری باتیں منوا لیتے نا تو اور خستہ حال ہوتا مسلمانوں کا تعلیم کے معاملے میں۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے ساتھی حواریوں نے ترک موالات کا معاملہ اٹھایا۔ اور کیا معاملہ اٹھایا؟ اس کے تحت یہ اٹھایا کہ چاہے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی ہو، یا اسلامیہ کالج لاہور، یا کوئی اور دوسرے بڑے کالج ہوں، یہ سارے کے سارے ان کو جو حکومت کی طرف سے پیسہ ملتا ہے، یہاں کے جو نوکری پیشہ والے پروفیسرز وغیرہ ہیں، جو بھی اساتذہ اور اسٹاف ہیں، حکومت کی طرف سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، یہ سارا تنخواہ ان کا لینا بند کرو۔ اب جب تنخواہیں لینا بند کریں تو کوئی کام کیوں کرے؟ اب کوئی مان لیجئے علی گڑھ یونیورسٹی میں یہ بات ہو گئی کہ کوئی بھی تنخواہ نہیں لے گا سارا اسٹاف، تو جو اسٹاف تنخواہ نہیں لے گا وہ پڑھائے گا کیوں؟ اب جو پڑھائے گا نہیں تو کوئی پڑھے گا کیسے؟ کوئی رہے گا کیسے؟ کالج ویران ہو جائے۔ یہ کوشش انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کیا۔ یہاں پر ایسا کیا کہ کوشش کی، یہاں تک کہ کافی حد تک انہوں نے علی گڑھ کو خالی بھی کر دیا تھا، یونیورسٹی کو کافی حد تک خالی کر دیا تھا، کافی بچے وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر کے خلیفہ اعلیٰ حضرت رئیس المتکلمین حضرت علامہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہوئے، تنے تنہا کھڑے ہوئے تھے، اور ترک موالات کے اس مفہوم کو انہوں نے یکسر غلط ثابت کرنے کے لیے جی جان توڑ کوشش کیا کہ بالکل یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ نے یوں حکومت سے تنخواہیں بند کرانا یا حکومت سے تنخواہیں نہیں لینے کے معاملات کیا اور یہ کالج ویران ہوا، جو تعلیمی حالت مسلمانوں کی ہے اس کی بیکار ہو جائے گی، اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ کافی حد تک اس نے کامیاب بھی ہوا، کالج کے بہت سارے لوگ اس کے ہم خیال بھی ہوئے، اور نتیجتاً کچھ وقت کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس دور میں خالی بھی ہوا تھا۔ لیکن علامہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی کوششوں سے حالات پھر درست ہوئے۔ جب یہاں یہ کچھ حد تک کامیاب ہوئے نا مولانا ابوالکلام آزاد، تو یہ لاہور اسلامیہ کالج پہنچ گئے، وہاں جا کر کے بھی اس طرح کی باتیں کی کہ یہ حکومت کی سے پیسے نہ لیا جائے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اپنا ہم نوا بنا لیا، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اپنا ہم خیال بھی بنا لیا، اس کالج کو بھی ویران کرنے کے چکر میں پڑے تھے۔ وہاں سے بھی مسلم طلباء کو جو بڑے بڑے عہدے اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے پڑھائیاں کر رہے تھے، وہ ساری پڑھائیاں رکوانے کے چکر میں تھے۔ وہاں پر جب یہ انتشار ہوا تو آپ یقین کریں
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایسے ہی مجدد نہیں ہے. اس وقت وہاں کے انجمن حمایت اسلام لاہور کا جو تھا، جب اس نے یہ سارا کچھ دیکھا کہ ایسے چکر میں تو کالج خراب ہو جائے گا، کالج بند ہو جائے گا، انجمن حمایت اسلام لاہور، اس کے جنرل سیکرٹری تھے علامہ اقبال شاعر مشرق. انہوں نے اپنے علماء کو بلایا، جمع کیا کہ کیا کیا جائے ایسے دور میں، ایسے نازک وقت میں کسی ایسے بندہ سے رجوع کیا جائے جو اس طرح کے سیاسی معاملات سے دور ہیں اور حق بات بولنے میں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ایسے آدمی کی طرف رجوع کیا جائے. تو اس وقت لوگوں نے جو مشورہ دیا تھا، انجمن حمایت اسلام کے علماء اور مفتیان کرام نے جو مشورہ دیا تھا، وہ یہ کہا تھا کہ ایسے نازک حالات میں اگر ہم کسی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، کسی کی طرف جا سکتے ہیں، تو وہ بریلی کے امام احمد رضا خان ہیں. ان سے پوچھا جائے کیا کرنا چاہیے. ترک موالات میں ہم تنخواہ لیں کہ نہ لیں؟ کیا ہم ان سے معاملات بھی نہ کریں؟ کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے پوچھا جائے. تو یوں علامہ اقبال نے بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے شرعی رہنمائی لیا. جی ہاں، شرعی رہنمائی لیا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو شرعی رہنمائی عطا فرمایا، علامہ اقبال بالکل اسی پر چل کر کے بھی دکھائے. جو حق قبول کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنا عہدہ نہیں دیکھتے ہم کس عہدے میں ہیں، حق ہونا چاہیے. کئی بار بڑے عہدے میں رہنے کی وجہ سے آدمی حق قبول نہیں کرتا. آپ فرعون و نمرود کو دیکھ لیں. فرعون و نمرود اگر یہ بڑے بڑے بادشاہ نہیں ہوتے نا، تو ایسی چیزیں انہوں نے دیکھا تھا کہ حق قبول کر لیتے، لیکن ان کو اپنی بادشاہت کھا گئی، عہدہ کھا گیا، اپنی عزت شہرت کھا گئی انہیں. تو بہرحال لیکن علامہ اقبال شہرت کے اعلیٰ مقام پر تھے، لیکن حق والے آدمی تھے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی رہنمائی قبول کی. اس وقت انجمن حمایت اسلام میں مولانا حاکم علی صاحب تھے. انہوں نے ایک فتویٰ ترتیب دیا، اور ترک موالات اور ترک معاملات، اس پہ ایک لائن کھینچی انہوں نے کہ ترک موالات الگ چیز ہے، ترک معاملات الگ چیز ہے. اگر ترک معاملات بھی کرتے ہیں اور انگریزی حکومت سے جو تنخواہیں مل رہی ہے کالج کے سٹاف کو، اگر یہ بند کرتے ہیں تو اس کے جو نقصانات ہیں اس کو ظاہر کیا اور لکھا ایک سوال، اس میں سارا کچھ، سارے مسائل وغیرہ لکھا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو بھیج دیا. امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کے پاس جب وہ پہنچا نا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے مولانا حاکم علی صاحب جنہوں نے بھیجا تھا، انجمن حمایت اسلام اس وقت جس کے سیکرٹری علامہ اقبال تھے، ان سب نے مل کر کے بھیجا تھا. اعلیٰ حضرت نے ان کی تائید کیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد غلط کر رہے ہیں، ترک موالات کے چکر میں ترک معاملات کرا کر کے یہ ایک تعلیم کی ایک بڑی تعلیم گاہ، عظیم دانشگاہ کو یہ بند کرنے کے فراق میں ہے، بند کرنے کے چکر میں ہے. اس وقت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک بہت زبردست رہنمائی کر کے الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس دانشگاہ کو، اس کالج کو، اس یونیورسٹی کو بچایا تھا. اور کام کون آئے؟ جو فکر علامہ اقبال نے رکھا تھا، وہی فکر کی تائید جب اعلیٰ حضرت نے کی. اور اچھا کمال دیکھیے، کہاں لاہور اور کہاں بریلی اعلیٰ حضرت. علامہ اقبال کی طرف سے، انجمن حمایت اسلام کی طرف سے جب یہ پہنچا تھا نا، تو اس میں ایک نوٹ یہ بھی لکھا تھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں گزارش کے طور پر کہ آپ فتویٰ دیں، جواب لکھیں، آپ کا جواب یہاں لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے گا. اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کا اندازہ لگائیے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بات کے وزن کا اندازہ لگائیے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتوے کی جو دھمک ہے اس کو آپ محسوس کیجئے کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھیں اور لاہور میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بات مانی جائے کہ انہوں نے جو کہا وہی حق ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم شان. آئیے بات ابھی ختم نہیں ہوئی، مزید باتیں سنیے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بہرحال جوابات اپنے ارشاد فرمایا، اور وہ جوابات وہاں پر گئے، وہاں پر لوگوں کو پڑھ کے سنایا گیا، اور جب پڑھ کے سنایا گیا تو پھر جیسا اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا اس پر عمل بھی کیا گیا. اس دور میں لکھنؤ میں ایک میثاق ہوا تھا. میثاق کی اپنی تفصیلات ہے،
کچھ حکمتوں کی وجہ سے وہ میثاق کیا ہوا تھا اس کی تفصیلات میں بیان نہیں کر رہا ہوں. جو دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس دور کے معاملات کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن یہ بات میں ضرور ظاہر کر دیتا ہوں کہ اس میثاق کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچنے والا تھا، بہت نقصان پہنچنے والا تھا. اور کچھ مولوی کہنے والے لوگ اس میں شریک ہو گئے تھے، لیکن اس میثاق کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں علامہ اقبال بھی تھے اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بھی تھے. میثاق کے لکھنؤ کر کے اگر آپ تلاشیں گے نا تو آپ کو مل جائے گا. تو اگر وہ جو میثاق ہوا، وہ جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے میں، اس ایگریمنٹ میں کچھ ایسے پوائنٹس تھے کہ جس سے اسلام اور مسلمان کو شدید نقصان پہنچنے والا تھا. اس کے خلاف کھڑے ہوئے کون؟ علامہ اقبال بھی، اور کھڑے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بھی. الحمدللہ. ایک اور آخری بات آپ سنیے، اس بیان کا آخری حصہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. غالباً 1929 کا معاملہ ہے، 1929 کا واقعہ ہے کہ انجمن اسلامیہ سیالکوٹ کا سالانہ جلسہ تھا. انجمن اسلامیہ سیالکوٹ کا سالانہ جلسہ تھا. علامہ اقبال اس جلسے کے صدر تھے. اس جلسے کا صدر جلسہ جو تھے نا وہ علامہ اقبال تھے. اس جلسے میں کسی خوش الہان نعت خان نے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کی ایک نظم شروع کر دی، جس کا ایک مصرع یہ تھا: رضائے خدا اور رضائے محمد. جو زہ عزت و اطلاع محمد، جو ہے نا یہ نظم جو ہے، یہ نعت جو ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی، یہ کوئی پڑھ دیا. اور اعلیٰ حضرت نہیں تھے اس اسٹیج میں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی غیر موجودگی میں کسی نعت خان نے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھا. نظم کے بعد اعلیٰ حضرت کا جب وہ کلام پڑھ لیا گیا نا، تو نظم کے بعد علامہ اقبال اپنی صدارتی تقریر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور ارتجالن علامہ اقبال نے اعلیٰ حضرت کی زمین پر ہی، جو اعلیٰ حضرت کا کلام تھا اسی زمین پر 2 شعر ارشاد فرمائے. کون سے شعر تھے؟ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. اعلیٰ حضرت کی زمین پر ہی ارتجالن علامہ اقبال نے یہ 2 شعر ارشاد فرمائے. نوادر اقبال سر سید بک ڈپو علی گڑھ کے صفحہ 25 میں یہ باتیں لکھی ہے. اور جناب عابد نظامی صاحب نے اپنے ایک مضمون میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی نعت گوئی میں لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے شروع میں جو نعتیں لکھیں ان میں مولانا احمد رضا کی نعتوں کا اثر صاف جھلکتا ہے. جی ہاں، مقالات یوم رضا حصہ اول کے صفحہ 118. علامہ اقبال نے جو نعتیہ شاعری کی ہے، اس نعتیہ شاعری میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی صحبت، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے افکار، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نعت گوئی کا اثر علامہ اقبال کی نعت گوئی میں تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب عابد نظامی صاحب، بڑے مفکر شخصیت ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ عظیم الشان شخصیت ہے، بڑے بڑوں نے ان کا لوہا مانا ہے، بڑے بڑوں نے اپنی ان کی بارگاہ میں آ کر کے، آپ کی بارگاہ میں آ کر کے آپ کے فیض حاصل کرنے کی کوشش کیا ہے. بڑے بڑوں نے یہاں پر حاضری دی ہے الحمدللہ. اللہ کریم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.